المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دین کے نسبت پر دور دراز سے آئے ہوئے آپ سبھی حضرات کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ حضرات اپنے کاموں کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین کی نسبت پر، دین کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے حمیرپور کی اس سرزمین پر، وسیع عریض زمین پر پھیلا ہوا یہ مدرسہ، یہاں پر سبھی حضرات جو تشریف لائے ہیں، میں تہہ دل سے سب کا شکر گزار ہوں. پہلی مرتبہ اس مدرسے میں حاضر ہوئی. الحمدللہ مدرسے کی جگہ دیکھ کر، مدرسے کی عمارت دیکھ کر، حضرت مولانا مفضال الرحمان صاحب کی محنت دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تبارک تعالی اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا مقبول صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا. حضرت اپنے تمام مشاغل کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے. اللہ تبارک تعالی حضرت کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے. حضرات، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ مدارس دینیہ دین کی بقا کا ذریعہ ہے.
ملت اسلامیہ کے لیے یہ مکاتب ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے انسانی بدن کے لیے ریڑھ کی ہڈی چلنے پھرنے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ملت کے اندر دین باقی رہے، اس کے لیے ہم کو مکتب کے نظام سے وابستہ ہونا ضروری ہے. یہ دین کوئی ہوائی دین نہیں ہے. کہ جو شخص جو چاہے نظریہ گڑھ لے یا عمل کر لے، بلکہ دین تو وہ ہے جو مستند ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اس دین کا جاننا دین کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. مکتب کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے یہ وہ تعلیم ہے جس کا جاننا ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا سیکھنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، خواہ مرد ہو یا عورت. اس لیے میرے بھائیوں، مکاتب کی قدر کرنا، مدارس دینیہ کی قدر کرنا میرے بھائیوں یہ بہت اہم چیز ہے. یہ ہمارے دین کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ شرک سے بچنے کا ذریعہ ہے، بدعات سے بچنے کا ذریعہ ہے، خرافات سے بچنے کا ذریعہ ہے. جس طرح ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے نابالغ بچوں کی اسلامی تربیت کے ہم خود ذمہ دار ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سے سوال کرے. یاد رکھیے گا مسلمانوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی بچپن میں دینی تربیت نہیں کی، ان مکاتب میں نہیں بھیجا، تو وہ دن دور نہیں ہے، ان کی جوانی ہوگی، آپ کا بڑھاپا ہوگا، اور جب ان کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو یہ بوڑھے ماں باپ کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو بڑھاپے میں ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، ہمارا کہنا مانے، ہماری اطاعت کرے، ہماری فرما برداری کرے، تو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر
دینی تعلیم دیجئے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم دیجئے۔ صرف اسکول، ہائی ڈگری، ہائی پیسہ سب کچھ بن جائے گا، لیکن جب بچہ واپس آئے گا معلوم ہے کیا کہے گا؟ آپ ہماری شادی کے بارے میں نہ سوچنا، ہم نے اپنا انتظام کر لیا۔ گھر گھر کا یہی رونا۔ ماں باپ کا مقام، ماں باپ کی خدمت، اس پر جو تعلیم قرآن نے دی ہے، اس پر جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس پر جو تعلیم مکاتب میں ملے گی، اس پر جو تعلیم مدارس میں ملے گی، وہ تعلیم آپ کو اسکولوں میں نہیں ملے گی، وہ تعلیم کالجوں میں نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان مکاتب کی قدر کی اور مکاتب کا قائم کرنا یہ فرض عین ہے۔ مدارس فرض کفایہ ہے، مکاتب کا قائم کرنا فرض عین ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان میں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، ہمارے بچے ایک اللہ کی عبادت کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کو کلمہ سکھایا جاتا ہے، ان کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کی جو فکر کی ہے، اپنے اولادوں کی جو فکر کی ہے، وہ فکریں سکھائی جاتی ہیں۔ کیا فکر کی؟ نبیوں نے فکر کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا ہے، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، جب قریب آئی یعقوب علیہ السلام کے موت، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا، اپنے ناتیوں کو، نواسوں کو، اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ کس لیے بلایا ہے؟ جائیداد تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، مال تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، دکان دینے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ اے قرآن، تو بتا کس لیے بلایا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اس لیے بلایا ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اپنے بچوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اپنے ناتیوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ کس فکر کو لے کر کے بلا رہے ہیں؟ قرآن بتلا رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن ان کی فکریں بتلا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری بھی فکر یہی ہونی چاہیے۔ کیا فکر ہونی چاہیے؟ یہ فکر نہیں ہے کہ یہ کھائیں گے کیا، یہ پہنیں گے کیا، یہ اوڑھیں گے کیا، یہ کیا کریں گے۔ فکر کیا ہے؟ ان کی فکر کیا ہے؟ انبیاء کی فکر کیا ہے؟ قالوا نعبد الہ کا آخری وقت ہے، پریشان ہے، نزا کا عالم ہے۔ آخری وقت میں انسان جو ہے اپنے بچوں کو کچھ جو ہے کہنا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ جو ہے اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اخیر وقت میں اپنے ناتی نواسوں کو بلایا اور بلا کر کے کہہ رہے ہیں ہمارا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم یہ بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو؟ قالوا نعبد الہک ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ تو وہ نبی کے بیٹے تھے، نبی کے نواسے تھے، نبی کے پوتے تھے۔ قالوا نعبد، کہا ابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا آخری وقت ہے، آپ مرض الموت میں گرفتار ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا نعبد الہک، ابا ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ نے کی ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد نے جس کی عبادت کی ہے۔ اور کھل کر کے کہا ابراہیم علیہ السلام نے جس کی عبادت کی ہے، اسماعیل علیہ السلام نے جس کی عبادت کی ہے، اسحاق علیہ السلام نے جس کی عبادت کی ہے، اور وہ کون ہے؟ الہ واحدہ، وہ ایک اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں۔ تو نبی والی فکریں ہمارے مکاتب میں سکھائی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ مدارس دین کی بقا کا ذریعہ ہے، ہماری نسلوں کی ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے، شرک سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان مکاتب کی، مدارس کی خوب قدر کی، اور مدارس میں اپنے بچوں کو آپ تعلیم دیں گے، آپ کے بچے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، نانوتا گاؤں میں رہتے تھے، اسی نسبت سے ان کو نانوتوی کہا جاتا ہے۔ ابا جان دیہات میں رہتے تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب دیہات میں رہتے تھے، پرانے انداز کے آدمی تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے پیر دابا کرتے، ان کے جوتے میں پالش کر دیا کرتے تھے، ان کے سر میں تیل لگایا کرتے تھے۔ ابا کو نہیں معلوم کہ ہمارا بیٹا کس مقام کا ہے۔ ایک دن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب لاٹھی ٹیکتے ہوئے دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ دارالعلوم دیوبند کی قدیم مسجد، وہاں پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، تو سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ہمارے استاد کے والد صاحب، سب نے بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا۔ شام کو جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جب گھر آئے تو اپنے بیٹے قاسم، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، قاسم بیٹا قاسم، آج کے بعد تم ہمارے پیر نہیں دابو گے، آج کے بعد تم ہمارے سر میں تیل نہیں لگاؤ گے، ہمارے جوتے میں پالش نہیں کرو گے۔ بڑے بڑے علماء نے ہمارا اس لیے احترام کیا کہ میں تمہارا والد ہوں، ہمیں نہیں معلوم تھا تمہاری اتنی عزت ہے، تمہارا یہ مقام ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی اسکول میں نہیں پڑھے تھے، کسی کالج میں نہیں پڑھے تھے، انہی مدارس میں پڑھے تھے، مدارس دینیہ میں پڑھے تھے۔ ہاں ابا جان، میں آپ کی خدمت کر کے، آپ کے پیر داب کے، آپ کے جوتے میں پالش کر کے، آپ کے سر میں تیل لگا کے آپ پر احسان نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا فرمان پورا کر رہا ہوں۔ آج میں جو کچھ ہوں، جو کچھ میرا مقام ہے، سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، مکاتب میں پڑھتے ہیں، تو وہ اس طرح سے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مدارس کی تعلیم، قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے۔ ان مدارس میں، مکاتب میں اللہ کا قرآن سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ وہ نسخہ کیمیا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب آپ امت کی طرف پلٹ کر کے آئے ہیں، خانہ کعبہ سے 3.5 میل کے فاصلے پر واقع غار حرا، جو لوگ حج کرنے جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کتنی دوری پر ہے، تقریباً 3.5 میل کے فاصلے پر ہے غار حرا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب امت کی طرف پلٹ کر کے آئے ہیں، غار حرا میں آپ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ اپنی آسمان کے کتنا چوڑا چکلا بنایا ہے، آپ نے یہ زمین کتنی اچھی بنائی ہے، اللہ آپ نے کتنا اچھا بنایا، یہ سارا جہان اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب وہاں سے آپ تشریف لائے ہیں تو امت کے لیے ایک نسخہ کیمیا لائے ہیں۔ پتا ہے وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ وہ نسخہ کیمیا آج مسلمان اس کو سمجھ نہیں رہا ہے، آج مسلمان اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ نہیں رہا ہے، آج مسلمان اس سے چمٹ نہیں رہا ہے۔ حالات آتے چلے جا رہے ہیں لیکن مسلمان اس نسخہ کیمیا سے چمٹ نہیں رہا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ نسخہ کیمیا کچھ اور نہیں تھا، وہ یہی قرآن پاک تھا۔ اسی قرآن پاک کو صحابہ اکرام اپنے سینے سے لگا کر نکلے ہیں تو جدھر نکلتے تھے کامیابیاں ان کے قدم چوما کرتی۔ آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن سے ہم الگ ہیں۔ قرآن نے ایک موقع پر جھنجھوڑا ہے، اللہ رب العزت نے ایک موقع پر جھنجھوڑا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیوں کیا ہو گیا، تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن بہت بڑی دولت ہے، یہ مدارس میں مکاتب میں قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے والا بنا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب کفار مکہ نے، کفار و مشرکین نے اس بات پر شبہ کیا ہے، اس بات پر شک کیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا بنا کر کی لا رہے ہیں، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے رچت کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ قرآن پاک نے چیلنج کیا ہے، قل ان استمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، یا رسول اللہ فرما دیجئے اگر تمہیں اس بات میں شبہ ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت تم سب اکٹھا ہو جاؤ اور اس جیسا قرآن بمثل ھذا القرآن، اس جیسا قرآن پاک لا کر کے دکھا۔ قرآن نے چیلنج کون لا سکتا تھا؟ اللہ کے چیلنج کو کون قبول کر سکتا ہے؟ اللہ چیلنج کر رہا ہے، ساری دنیا کو اللہ چیلنج کر رہا ہے، بمثل ھذا القرآن، اس جیسا قرآن پاک لا کر کے دکھا۔ جب نہیں لا پائے، اللہ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر پائے، اللہ رب العزت نے اس چیلنج کے اس معیار کو اور کم کیا ہے، اور کم کر کے فرمایا اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، اس کے جیسی خالی 10 صورتیں لا کر کے دکھا۔ اللہ نے چیلنج کیا، اس کا جیسے قرآن، اس جیسا قرآن تو تم لا نہیں سکتے ہو، اس کی جیسی خالی 10 صورتیں لا کر کے دکھا۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، کون لا سکتا تھا؟ اللہ کے اس چیلنج کو کون قبول کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس چیلنج کے اس معیار کو اور کم کیا، کہا اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو، اس کے جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کے جیسی خالی ایک سورت لا کر کے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ چھوٹی سی سورت آج بھی ساری دنیا کو چیلنج کر رہی ہے۔ آج امریکہ موجود ہے، سائنس موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے، لیکن اللہ کا یہ چیلنج صرف اسی وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کا یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ قرآن پاک کی اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے دکھا۔ ان لوگوں کو اللہ نے چیلنج کیا ہے جو لوگ اپنے آپ کو عربی داں کہتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی زبان دانی پر جن کو ناز تھا، ساری دنیا کو وہ اجمی کہتے تھے، ساری دنیا کو
اجمی کہتے گونگا، اللہ رب العزت نے ان عربیوں کو چیلنج، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، تم کو بہت اپنی عربی دانی پر ناز ہے، تم کو بہت اپنی زبان دانی پر ناز ہے، قرآن پاک کی جیسی چھوٹی سی صورت تم بنا کر کے دیکھا۔ چنانچہ وہ شرم کی وجہ سے پانی پانی، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت، اتنی چھوٹی صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ان کو للکار رہی تھی، ان کو چیلنج کر رہی تھی، اس لیے وہ کئی شہروں کے لوگ، کئی چودھری، کئی لوگ مل کر کے بیٹھے کہ شاید اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بن جائے۔ چنانچہ وہ سر جوڑ کر کے بیٹھے، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوئے، ایک دوسرے کو بلایا کہ قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہم کو چیلنج کر رہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ صورت پڑھتے تھے اور چاہتے تھے اس میں کچھ بن جائے، کچھ معاملہ کچھ ملا دیا جائے اس میں، لیکن کہاں اللہ کا کلام کہاں بن سکتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، بار بار اس کو پڑھتے تھے لیکن اس میں کوئی جملہ ان کا بنتا نہیں تھا، کیسے بن جائے؟ کہاں خالق کا کلام، مخلوق کہاں اس سے پر۔ آخر میں ایک جملہ اس میں جوڑا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اپنی ہار ماننے کے لیے جملہ آخر میں جوڑا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ان هذا ليس من کلام البشر، بے شک یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر ناز ہے، ہم جس دین پر، جس مذہب پر اور اپنے نبی کے لائے ہوئے جس اسلام پر ہم لوگ جمے ہوئے ہیں، اس کے اندر اللہ کا کلام موجود ہے، جو آج بھی ساری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے، آج بھی ساری دنیا کو للکار رہا ہے، آج بھی ساری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ کوئی ہے جو اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے دکھائے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان مکاتب میں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کا کلام اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے چمٹنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، حالات پہ حالات آتے چلے جا رہے ہیں، زمین ہم پر تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ قرآن آج للکار رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، جو گناہوں سے بچتے ہوئے، جو گناہوں سے بچے گا، اللہ سے ڈر کے جو گناہوں سے بچے گا، اللہ اس کے لیے مشکل حالات میں راستے نکالے گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ ہم گناہوں سے لوگوں کی وجہ سے بچتے ہیں، کہیں فلاں نہ دیکھ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اللہ جو کہہ رہا ویسا کر لو، اللہ کامیابی دے کر کے رہے۔ قرآن کا چیز، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑے گا، جو تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے معاملے کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ دنیا فنا ہونے والی چیز، اس کے چکر میں ہم لوگ دن رات پریشان ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کاروبار نہ کریے، میں یہ کہتا ہوں گناہوں سے بچ کر کے اپنے اللہ کے عاشق بن جائیں۔ یہ دنیا بے وفا ہے، لات مارو اس دنیا کو۔ یہ دنیا بھی فانی ہے، دنیا کے حسن بھی فانی ہے، دنیا کی چاہتیں بھی فانی ہیں، دنیا کی لذتیں بھی فانی ہیں، دنیا کے عشق بھی فانی ہے، دنیا کی جوانی بھی فانی ہے، ہر چیز یہاں کی فنا ہے۔ اللہ کے عاشق بن جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جاؤ، اللہ کے عاشق بن جاؤ،
اللہ تمہیں بقا بخش دے گا. مر کے بھی جیتے رہو گے, آنکھیں بند کرو گے مگر نظر آئے گا, سو گے مگر سونے میں بھی بیداری ہوگی, دور ہوگے دوری میں بھی قربت ہوگی, پڑھے نہیں ہوگے نہ پڑھ کے بھی علم ہوگا. اللہ سے اللہ کے عاشق بن جاؤ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جاؤ, دروازے کھل جائیں گے, حجابات اٹھ جائیں گے, دوریاں ختم ہو جائیں گی, قربتیں بلائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جو شخص میری طرف چل کر کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا. گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے عاشق بن جاؤ, نماز کے پابند بن جاؤ. اپنے بچوں کو انہی مکاتب میں, مدارس میں پڑھائیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھائیے, اپنے بچوں کو کالج میں پڑھائیے, اسکول میں پڑھائیے, انجینئر بنائیے, وکیل بنائیے, لیکن ان سب کے بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کا غلام بھی بنا دیا. اسکول جانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ بعد اپنے بچوں کو مکاتب میں ضرور بھیجیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اپنے بچوں کو مکاتب میں ضرور بھیجیں. میرے بھائیوں, وقت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے یہ ہیں میرا بندہ میرے نبی کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے. اللہ نے بینائی اگر سلامت رکھی ہے تو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے, اللہ سب کی سلامت رکھے, دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے یہ لال ہے, یہ کالا ہے, یہ سفید ہے, یہ پیلا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے نبی کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے. ہم بعد میں پہچان پائیں یہ ہمارا بھتیجا آ رہا ہے, یہ ہمارا بھائی آ رہا ہے, یہ ہمارے بڑے ابا آ رہے ہیں, یہ ہمارے چچا آ رہے ہیں. ہم دور سے پہچان جائیں, ان کی ایک ایک چیز انٹروڈکشن کرا رہی ہو, اس بات کا تعارف کرا رہی ہو, ان کا لباس, ان کی ہیئر اسٹائل, ان کا چلنا پھرنا بدلا رہا ہو, ہم بعد میں پہچان پائیں یہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے. ہم اس کی ڈریس سے, اس کے چہرے مہرے سے, اس کے لباس سے, اس کے ہیئر اسٹائل سے, ہر چیز سے ہم پہلے پہچان جائیں کہ یہ نبی کا غلام آ رہا ہے. خوب بنائیے اپنے بچوں کو انجینئر, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے, وکیل بنائیے. جہاں اس امت کو بہترین حافظ کی ضرورت ہے وہیں اس امت کو بہترین وکیل کی بھی ضرورت ہے, بہترین ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, بہترین انجینئر کی بھی ضرورت ہے. ان سب کے بنانے سے پہلے اپنے نبی کو, اپنے بچے کو نبی کا غلام بنانا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, ہاں اگر ہم نے اپنے بچوں کو وکیل بنایا, ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا اور اپنے بچوں کو مکاتب میں نہیں پڑھایا, دین نہیں سکھایا, یہی بچے ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان بنے. ہمارے لیے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, یہی بچے کہیں گے جو بچے ہماری سفارش کا ذریعہ بننا چاہیے. یہ بچوں کو اگر ہم نے دین نہیں سکھایا, مکاتب میں نہیں بھیجا, تو یہ بچے اللہ رب العزت سے کہیں گے اے پروردگار عالم, انہوں نے ہم کو ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, وکیل بنایا, سب کچھ بنایا, لیکن انہوں نے ہم کو دین نہیں سکھایا. یہ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہمارے دادا ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں.
اے اللہ بے شک ہم مجرم ہیں، ہم نے آپ کے دین کو نہیں سیکھا، ہم نے آپ کے دین پر عمل نہیں کیا، ہم نے آپ کے دین کو نہیں جانا، بے شک ہم مجرم ہیں۔ لیکن ہم سے بڑے مجرم ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے بھائی جان ہیں، ہمارے بڑے ابا ہیں، یہ ہمارے محلے کے فلاں ہیں، ہم ان کا کہنا مانتے تھے، یہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہم کو دین نہیں سکھایا۔ اے اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہم کو آپ عذاب دیجئے، بے شک ہم مجرم ہیں، ہم نے آپ کے دین پر عمل نہیں کیا، ہم نے آپ کے دین کو نہیں پہچانا نہیں جانا، بے شک ہم مجرم ہیں، آپ ہم کو عذاب دیجئے۔ لیکن ہم سے دگنا عذاب ہمارے والد صاحب کو دی، ہمارے بڑے ابا کو دی، ہمارے چچا کو دی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ وبال ہمارے گلے نہ پڑے قیامت کے دن، اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان مکاتب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مکاتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم فرض عین ہے، وہ تعلیم، اس تعلیم کا جاننا، ان بنیادی عقائد کا جاننا، اللہ کی ذات و صفات کا پہچاننا اور اللہ کی ذات و صفات کا جو ہے ہمیں اس کا یقین کرنا، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کی تعلیم مکاتب میں دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ تعلیم سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، ان مکاتب سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو اور اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نسبت زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔